إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. سورة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر وما بطن. وقال الصحابة نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواہ البخاری. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے انگنت لاتعداد نعمتیں عطا کی. بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت سے نوازا. اللہ رب العالمین کی بڑائی و بزرگی کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام پیغمبر و رسولوں پر، خصوصاً امام الانبیاء سید المرسلین جن کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فتنوں کو سمجھو، فتنوں سے بچو. بہت ہی نازک اور نہایت ہی اہم موضوع ہے، جس کو آج کے زمانے میں اور اس کے بعد جس طرح زمانہ گزرتا جائے گا، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس عنوان کی فضیلت بڑھتی چلی جائے گی. مسلمانوں، فتنہ
قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر کئی معنی میں فتنہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس میں ایک معنی یہ بھی بتایا گیا ہے حدیثوں کے اندر صحابہ کے اقوال سے، جو تمام معنوں میں سب سے خطرناک معنی ہے، کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے کچھ چیزیں ایسی آ جائیں، کچھ باتیں ایسی آ جائیں کہ عام آدمی، عام طبقہ مسلمانوں کا اس میں خیر دیکھے، اس میں بھلائی دیکھے، یا ایسے لوگ آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں جو ہم ان کا خیر خواہ معلوم ہو، ہمدرد معلوم ہو، اس کا قائد، اس کا رہبر معلوم ہو، لیکن حقیقت میں وہ چیزیں باطل ہوں، جھوٹی ہوں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اس میں خیر نہ ہو بلکہ شر ہو، برائی ہو، اور وہ جو بظاہر قائد دکھتا ہے، رہبر دکھتا ہے، وہ ہمارا قاتل ہو، ہمارا رہزن ہو، ہمارا ڈاکو ہو۔ تو یہ فتنے کا سب سے خطرناک معنی ہے۔ تو آج کے خطبے جمعہ میں آدھی بات اسی پر ہوگی، بقیہ اور فتنوں پر سرسری طور پر گفتگو ہوگی۔ رب العالمین ذکر فرماتا ہے، پہلے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے، اے مسلمانوں، اے لوگو، ہم تم کو خیر اور شر میں، بھلائی اور برائی میں، دونوں میں مبتلا کر کے تمہارا امتحان لیں گے، تم کو فتنے میں ڈالیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے، پھر تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ صحت و تندرستی کے ذریعے سے اور بیماری کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا، تکلیف سے اور اسی طرح نعمتوں دونوں کے ذریعے سے اللہ آپ کو آزمائے گا۔ اچھے حالات میں رکھ کر کے، برے حالات میں بھی رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزمائے گا، اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ یعنی ایک مومن کو خاص طور سے یہ دماغ میں بیٹھانا چاہیے کہ ہماری زندگی صرف نعمتوں میں نہیں گزرنے والی ہے، بلکہ بیچ بیچ میں آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بہت ساری کٹھنائیاں ہیں، دقتیں ہیں۔ اللہ دونوں حالات میں رکھ کر کے اللہ آزمائے گا۔ اب کبھی تکلیف لمبی بھی ہو سکتی ہے، کبھی نعمتیں بھی لمبی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے مال اولاد کے بارے میں کہا کہ لوگو یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ سورہ تغابن میں فرمایا بے شک تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور تمہارے رب کے پاس بڑا اجر ہے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب آپ دوسری آیت سے سمجھیے۔ اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ۔ فرمایا کہ دیہات کے کچھ لوگ اے نبی آپ سے عنقریب کہیں گے کہ ہمارے مالوں نے، ہمارے گھر والوں نے، بیوی بچوں نے ہمیں جہاد سے روکے رکھا، دین سے غافل کر دیا ہم کو۔ اور اللہ فرماتا ہے یا آگے کہیں گے اے نبی ہمارے گناہوں کی، اس کرتوت کی وجہ سے جو گناہ ملا ہے، اللہ سے اس کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی دل میں جو ہے ان کے وہ کچھ اور ہے، زبان سے یہ کچھ اور بول رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو جہاد جیسی عظیم الشان نیک عمل سے پیچھے رہ گئے، اور یہ پیچھے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ صاف کہہ رہے ہیں شغلتنا اموالنا واہلونا، میری مال نے، میرے اولاد نے ہم کو اس جہاد سے روک دیا۔ تو کیا پتا چلا کہ یہ اولاد اور یہ مال انسان کے لیے ایسی آزمائش بن جاتی ہیں کہ جھکنا اس کے لیے موقع نہیں ملتا، رب کی عبادت کرنے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے، کسی دینی درس میں بیٹھنے کے لیے، 5 منٹ ایک عالم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے اس کے پاس موقع نہیں ملتا ہے، کیونکہ یہ اموال اور یہ مال اولاد نے اس کو ایسا دبوچ لیا ہے، یا ان کی ضروریات
ضروریات نے ان کو ایسا گھیر لیا ہے کہ ان کو دین پر عمل کرنے کے لیے فرصت نہیں. کتنے لوگ ہیں آج یہ مال ان کے لیے کیسا فتنہ بنا ہے. کہتے ہیں مولانا مال کی تو ضروریات قدم قدم پر ہے, دولت کی ضرورت ہے, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں عبادت کرنا, ہم جھکنا چاہتے ہیں, ہم رب کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ہمارے لیے بھی, ہمارے دل میں بھی تڑپ ہے کہ ہم بھی 5 وقتہ نمازی بنیں, لیکن کیا کریں, روز سوچتے ہیں, لیکن ہم جب اپنے آفس کو, اپنے کاروبار میں جب لگتے ہیں سب بھول جاتے ہیں. بال بچوں کی ضروریات میں ایسا لگتے ہیں, ان کی ترقی کے لیے, ان کے فیوچر کو, مستقبل کو سنوارنے اور بنانے کے لیے ہم جب لگ جاتے ہیں تو ہم کو کچھ دکھائی نہیں پڑتا ہے. انسان پورا شام کو جب آتا ہے تو اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے انہی بال بچوں کی ترقی میں. تو یہ فتنہ ہے. یہ کیا ہے؟ اس زمانے کا فتنہ ہے کہ آپ کے دل میں مال کی اور اس کو حصول کے لیے اور آل و اولاد کی محبت اتنا زیادہ آپ کے دل میں ہے کہ نماز کی محبت غائب ہو جا رہی ہے, دین سے آپ غافل ہو جا رہے ہیں. تو یہ فتنہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا اس سے بچو, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, یہ تمہارے لیے امتحان ہے, اس امتحان کو سر کرو. اپنے بال بچوں میں بھی تم لگو, مال کے حصول میں بھی تم لگو, محنت کرو. اللہ جتنا مقدر دیا ہے دے گا. اپنے رب کو نہ بھولو, اپنے دین کو نہ بھولو. تو مسلمانوں یہ فتنہ ہے. ایسے ہی فتنوں کی ایک شکل اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے یہ بھی بتلایا ہے کہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. کیا لوگوں نے, مسلمانوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا, ان کو آزمایا نہیں جائے گا. ہم ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے تاکہ وہ اللہ پتہ لگائے, وہ اللہ یہ جانے کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون جھوٹا ہے. جنگ احد کے موقع پر تمام مسلمانوں کو دعوت دی گئی, آؤ کافر بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, جنگ احد پر چلو, ان سے لڑنا ہے. منافقین پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہے, دین کو ترقی پر لے جانے کی ان کی دل کے اندر محبت نہیں ہے. وہ کافروں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, وہ مومنوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. جب وقت آ گیا کہ گردن کٹ جائے گی, جان و مال کا نقصان ہو جائے گا, تو کہتے ہیں ہم نے کب اسلام قبول کیا ہے, ہمارے دل میں اسلام کی کوئی محبت ہے ہی نہیں. انہوں نے بہانہ, عذر تلاش کر کے پیچھے ہٹ گئے. جنگ احد میں ایک بڑی تعداد جو بظاہر مسلمان دکھتے تھے, صحابہ جیسا ان کا رویہ تھا, لیکن وہ سب پیچھے ہٹ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق ہیں, یہ منافق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے میں دوچار کرتا ہے اسی لیے تاکہ سچے مسلمان ایک طرف ہو جائیں اور جھوٹے منافق ایک طرف ہو جائیں. اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا, گردن کٹانے والا سچا مسلمان ہو سکتا ہے. اسی لیے منافقوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ منافق صرف ظاہری طور پر عمل کرتا ہے, وہ تہجد گزار کبھی نہیں بنتا, رات کی تنہائی میں اللہ کے لیے کبھی بھی وہ نماز نہیں پڑھتا. عام مسلمان سستی کوتاہی کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے, وہ الگ بات ہے, لیکن ایک منافق کبھی بھی اللہ کے لیے رات کی تنہائی میں تہجد کی نماز نہیں پڑھتا. وہ اس کی وہ پہچان ہے, کیونکہ دل میں ہے ہی نہیں, وہ عبادت نہیں کرنا چاہتا ہے. وہ تو لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کو ظاہر کرتا ہے, لوگوں کے سامنے وہ اپنے دین کو پیش کرتا ہے. حقیقت میں وہ کسی بھی دین و دھرم کا نہیں ہوتا ہے, وہ مفاد پرست ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچوں اور جھوٹوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہم تم کو آزمائیں گے, مصیبتیں آئیں گی, ظالم کو کھڑا کریں گے, تمہارے مسلمانوں کے دشمن کو تمہارے سامنے مضبوطی کے ساتھ کھڑا کریں گے. وہ تم کو فتنے میں, تم کو دھمکیاں دے گا, تم کو خوف دلائے گا, تمہارے معیشت کو, اکنامک کو وہ تباہ کرنے کی دھمکی دے گا, تمہارے جان مال عزت و آبرو کی دھمکی دے گا. تو مسلمانوں ڈٹے رہنا, تم مقابلہ کرنا, اپنے قلم سے, اپنی زبان سے, اپنے مال سے, اپنی عبادتوں سے, ہر اعتبار سے جمے رہنا, ان کا مقابلہ کرنا. وقت لگے گا لیکن ایک دن تم ہی سرخرو ہوگے, تم ہی کو اللہ سر بلند کرے گا. وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم سچوں میں مومن ہو تو غم نہ کرو کسی بھی طاقت کے سامنے, تم ہی کو اللہ سر بلند کرے گا, تم ہی کو مقام و درجہ دے گا. یہ صفت صحابہ کے اندر تھی. وہ لڑے, جنگ بدر میں لڑے, جنگ احد میں لڑے, جنگ خندق میں لڑے, بڑی بڑی جنگوں میں مقابلہ کرتے رہے, سب کچھ لٹا دیا, اور آخر میں اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گھر اسی جگہ مکہ سے جو نکالا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر لوٹا دیا، پھر اسی کا مالک بنا دیا۔ تو یہ آزمائشیں اس طور پر بھی آتی ہیں۔ اسی طرح آخری بات مسلمانوں جو اہم بات میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ فتنہ جس کے اندر خیر دکھے لیکن حقیقت میں وہ شر ہو، جو ہمارا رہبر اور قائد معلوم ہو لیکن وہ ہمارا قاتل ہو، ایمان کا ڈاکو ہو، ہمارا رہزن ہو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب اس کی میں مثال اس زمانے میں دینا چاہتا ہوں۔ اگر عام مسلمانوں سے ہم پوچھیں کہ ایک فتنہ ہمارے سامنے اور ہر زمانے میں رہا ہے کہ مسلم ممالک میں یا مسلم سماج میں تباہی فساد مچانا، ان کو تباہ کرنا، ان کی اکنومک کو تباہ کرنا، ان کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالنا، ان کو قتل کرنا، لاکھوں کی تعداد میں ان کو تہہ تیگ کرنا، یہ سب ساری چیزیں ہم لوگوں نے سیریا میں دیکھا، فلسطین میں دیکھا۔ اللہ کا شکر ہمارا ملک محفوظ ہے، لیکن جن کے اوپر بیت رہی وہی سمجھ رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جا رہے ہیں مسلمانوں۔ آپ ہم سنتے ہیں لیکن وہاں حقیقت میں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو تباہی اور بربادی ہے، اس بیچ میں اگر مسلمانوں سے، اکثر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ دنیا میں اتنے سارے اسلامی ملک ہیں اور اتنے پیسے والے لوگ ہیں، ایک سے ایک مسلمانوں کے امیر بن رہے ہیں، بادشاہ بن رہے ہیں، بتاؤ ان لوگوں میں حقیقی طور پر مسلمانوں کا مددگار کون ہے، ان کا بہی خواہ کون ہے؟ ان صورتحال میں حقیقی طور پر مسلمانوں کی کون مدد کرتا ہے؟ اکثر مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، فتنے سے دوچار ہیں، فتنے سے۔ اور یہ آپ کی صورتحال نہیں، ہم علماء بھی جب اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں، ایک دوسرے پر بمباری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بولا جا رہا ہے، تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم بھی متاثر ہو جاتے ہیں کہ شاید ایسا کچھ ہے، شاید ایسا کچھ ہے، لیکن وقت لگتا ہے، وقت لگتا ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اس فیلڈ کے جو ماہر علماء ہیں مسلسل ان کی تحریریں اور ان کے آرٹیکل پڑھنے پڑتے ہیں، تب جا کر کے کچھ تھوڑی بہت حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ کچھ کا کچھ ہے۔ ابھی دیکھیے امریکہ، اسرائیل اور ایران، ان تینوں کے بیچ میں کیا ہوا کہ ایک مسلک یا ایک مذہب کہہ لیجئے، اس کے ایک بڑے قائد کو، رہبر کو مار دیا گیا، مار دیا۔ مارنے والے امریکہ اسرائیل کے لوگ ہیں۔ حقیقت میں ان کا دین و دھرم سے تعلق نہیں ہے، یہ اکنومک کا مسئلہ ہے، یہ ڈالر کا، پیسے کا مسئلہ ہے۔ وہ جو آبنائے ہرمز، جو سمندری راستہ روکا گیا پھر کھولا جا رہا ہے، یہ سب چنگی لینے کا کہ ہماری یہ سمندروں کے راہوں میں کس کی کتنی دادا گیری چلے، کون زیادہ کما سکے، یہ سب مسئلہ تھا اندرونی طور پر، اور اس کے لیے مارا گیا ان کو۔ دوسری طرح یہ بھی آرٹیکل جو علماء لکھ رہے ہیں اور دوسرے سچے ماہرین کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سنی مسلمان ہیں ان کو اللہ بڑی ترقی دے رہا ہے، دنیائی طور پر بڑی ترقی دے رہا ہے، وہ آگے نکل جا رہے ہیں۔ یورپ، امریکہ کو کہیں نہ کہیں دھیرے دھیرے وہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو سپر پاور طاقتیں ان میں خلبلی مچی ہوئی ہے، ان کو یہ تکلیف ہے کہ مسلمان یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ حتیٰ کی بات یہ بھی ہے کہ ایک بلاک ایسی بنائی جائے جو مسلمانوں کی اپنی ایک فوج ہو، کم سے کم جتنا ہو سکے ہم ایک اجتماعی شکل میں اپنا ایک ترجمان، اپنا ایک قائد بنا کر کے آواز اٹھا سکیں۔ ورنہ صدام کو مار دیا گیا، لیبیا میں قذافی کو مار دیا گیا، سیریا کو برباد کر دیا گیا۔ اگر ہم متحد نہ ہوئے تو یہ مسلم رہبران کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک ایک کر کے مار دیے جائیں گے۔ آنکھیں کھولو ذرا۔ تو یہ سب بڑی طاقتوں کو منظور نہیں ہے کہ مسلمان ترقی کرے، آگے نکلے، وہ ہم کو آنکھیں دکھائیں، اپنے بلبوتے ریٹ طے کریں، اپنا پٹرول بیچیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے قدموں میں جھکو، ہم ڈالر، ہم تیل کی قیمت طے کریں گے دنیا میں، ہم کو اس سے زیادہ فائدہ چاہیے، تم بھی فائدہ لو لیکن ریٹ ہم طے کریں گے، فائدہ ہم طے کریں گے، ہمارے حساب سے تم چلو، ہم سپر پاور ہیں، ہم جو چاہیں گے، جہاں چاہیں گے ویٹو پاور استعمال کریں گے، جہاں چاہیں گے ہم اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ تو حقیقت میں یہ سب باتیں تھیں۔ تو اس کے لیے ان لوگوں نے کئی حربہ استعمال کیا۔ ایک تو ایک بڑے رہبر کو جو ایران کے خمینی، ان کو قتل کر دیا، اور ایران کو چاہیے کہ بھائی اگر بدلہ لینا ہے تو یہ بدلہ کس سے لوگے آپ؟ عرب ممالک سے،
بتائیے ان کے تیل کی فیکٹریوں میں جہاں آئل کی پوری سپلائی ہوتی ہے، اربوں اربوں ملین ڈالر لگا کر کے ان لوگوں نے اس کو کھڑا کیا ہے، اب ایران بدلے میں عرب ممالک میں مار رہا۔ دلیل کیا ہے؟ ایئر بیس ہے، امریکی ہوائی اڈے ہیں، یہاں سے امریکہ حملہ کر رہا ہے، ایک بھی کوئی میزائل ان عرب ممالک کے امریکی ایئر بیس سے نہیں مارا گیا، جو مارا گیا انہوں نے اپنے اس کا استعمال کیا۔ اگر یہی دلیل مانتے ہیں تو آپ نے افغانستان کو، ایران نے افغانستان کو مارا ہے، روس کو اپنی زمین ایئر بس دی ہے، سیریا کو بشار الاسد کی مدد سے پورے سیریا کے سنی مسلمانوں کو لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں ذبح کیا گیا، ایک ایک پہاڑ میں، وادی میں لاکھوں مسلمانوں کی لاشیں ملی ہیں، سنی مسلمانوں کی۔ یہ ایران اکیلے نہیں کر پاتا، یہ روس کی مدد سے، روس کو اپنی زمین پر ایئر بیس دیا، ہوائی اڈا دیا، تو آپ جب دے رہے تھے تو جائز تھا۔ اگر عربوں نے اپنی مدد کے لیے سپر پاور طاقتوں سے اگر مدد لے لی تو اس میں کیا حرج ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیسائی اور ایرانی مجوسیوں کی جب بات آئی کہ ان دونوں کی لڑائی ہے اور یہ دونوں کون غالب آئیں گے، تو نبی نے مسلمانوں کی تعلیم دی کہ عیسائی اہل کتاب ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، اس سے پہلے کے بھی پیغمبروں کو ہماری طرح ایمان رکھتے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کی بنیاد پر وہ ہمارے بھائی ہیں، اور یہ مجوسی آگ پرست ہیں، یہ کسی پیغمبر کو نہیں مانتے، کسی چیز پر ان کا ایمان نہیں ہے، تو تمہاری ہمدردی عیسائیوں کے ساتھ، رومی طاقتوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اگر آج عرب ممالک جس سے بہتر انہوں نے سمجھا اہل کتاب سے اگر کچھ معاہدہ کر کے اپنی سیفٹی کے لیے مدد لے لی، یہ تو نبی نے بھی لیا تھا، یہودیوں سے بھی نبی نے مدد لیا، مشرکوں سے مدد لیا، ابو طالب کو مسلمان تھے ان سے مدد لیا، ایسے لمبی فہرست ہے، صحابہ نے غیروں سے مدد لی لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تو کیا عرب ممالک ایمان بیچ دے رہے ہیں؟ کیا عرب ممالک ایمان کو ان کے ہاتھ میں دے دیا؟ نہیں، ضرورت کے مطابق ان سپر پاورتوں سے مدد لی ہے۔ تو آپ ایئر بیس دے رہے ہو تب جائز ہے، عرب ممالک اگر اپنی سیفٹی کے لیے کچھ فوجوں کو بلا لیا تو آپ اس کو ناجائز کہہ کر کے، عرب ممالک کے ایئر بیس میں نہیں مارا جا رہا ہے، ان کی اکنامک کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب تینوں ملی بھگت کے تحت گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ، یہ سب کی پلاننگ ہے عرب ممالک کو تباہ کر دو، وہ ہمارے قدموں میں آ جائیں، ہم جھک کر کے ہم کو سلام کریں، اور یہ جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ ترقی نہ ملے۔ آپ جا کے سعودی عرب میں دیکھیے، جو لوگ سعودی عرب میں بڑی تیزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو ترقی پر لے جا رہا ہے، قطر کو دیکھیے، امارات کو دیکھیے، سب کو اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا ہے، یہ سب کانٹے کی طرح غیروں کے چبھ رہا ہے، یہ نہیں چاہتے یہ مسلمان ترقی کریں۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ اکنامک کا مسئلہ ہے۔ دوسری چیز آپ جو سمجھیے، اگر سب سے پوچھیں، بعض لوگ کہتے ہیں ایران کیا جواب دے رہا ہے، یہ سب سعودی عرب والے عیاشی میں مبتلا ہیں، اور یہ یہودی بن گئے ہیں، اور یہ عیسائی بن گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تم مسلمانوں جانتے نہیں یہ مسلمان ہمارے کتنے ہمدرد ہیں، یہ کتنے بہی خواہ ہیں، یہ کتنا ہمارے لیے تڑپتے ہیں۔ فلسطین کو برباد کیا گیا، کتنے مسلمانوں کو ایران نے پناہ دیا، اور کتنے مسلمانوں کو سعودی عرب نے دیا۔ 5 لاکھ کی تعداد اس سے بڑھ کر کے فلسطینی مسلمان سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، جو اس میں سے بمباری میں تکلیف میں ہوئے تھے، جو ان کو زخمیں لگی تھیں، سب کا فری علاج ہے، غریبوں کے لیے فری تعلیم ہے، اور وہاں نوکری ان کو دی جا رہی، ان کو بسایا جا رہا ہے۔ برما کے تقریباً کئی لاکھ، 3.25 لاکھ کے مسلمان سعودی عرب میں آباد ہیں، سیریا کے 7 لاکھ مسلمان سعودی عرب میں آباد ہیں۔ بتاؤ، ایران نے ایک مسلمان کو پناہ دیا ہے، اس کو آپ رہبر کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہی ایران سچا پکا مسلمان ہے۔ مسلمانوں، یہ خمینی جو مارا گیا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ مکہ اور مدینہ ہے، ہزاروں میزائل داغے گئے مسجد نبوی کا نشانہ لے کر کے اور خانہ کعبہ، یہ تو سعودی عرب کو اللہ نے یہ طاقت دی، اپنی راڈار پر وہ روک رہا ہے۔ سعودی عرب چاہتا جواب دیتا، لیکن وہ کہتا ہے فتنہ فساد نہ پھیلاؤ۔ علماء نے سمجھا کر کے رکھا ہے کہ یہ شریر لوگ ہیں، یہ نبی کے زمانے سے شرارت کرتے آئے ہیں، یہ امت کے منافق ہیں، سامنے مسلمان کہتے ہیں، اندر یہ صحابہ کے دشمن ہیں۔ ہمارے سب سے بڑے قائد نبی پیغمبر کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات کے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، ترمذی کی روایت، پورے دلوں کو ٹٹولا، دیکھا تو سب سے بہترین
بہترین پاک اور سب سے سچا اور سب سے لائق دار دل اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیکھا تو ان کو انبیاء بنا دیا. انبیاء کے بعد پھر سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو صحابہ کے دلوں کو سب سے اچھا پایا, ان کو صحابی بنا دیا. تو یہ صحابہ اللہ کے انتخاب سے ہیں. جیسے پیغمبروں کو اللہ نے انتخاب کیا ہے, ایسے صحابہ بھی اللہ کے انتخاب سے صحابی بنے ہیں. اس میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے, یہ اللہ کی مرضی تھی, اللہ کی منشا تھی, تب وہ صحابہ اور صحابی بنے. اب سنیں, سارے پیغمبر, سب سے پیغمبروں کے بعد سب سے افضل انسان کائنات میں کوئی تھا اور کوئی ہے اور کوئی ہوگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شیعہ, یہ ایرانی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر ظالم ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. ابو بکر کافر, یہ اپنے خطبے میں, اپنے بیانات میں صاف صاف بولتے ہیں, بولو سب لوگ, ابو بکر کافر, عمر بن خطاب کافر, عثمان کافر, یہ ظالم تھے, یہ پہلے خلیفہ بن گئے, علی کو بعد میں بنایا, نعوذ باللہ من ذالک. نبی اپنی زندگی میں جیتے جی اگر کسی کو امامت کے لیے کھڑا کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. لیکن یہ نالائق, اگر ان کو کافر کہہ دو گے تو ہماری کیا حیثیت ہے, ہمارے ایمان کا کیا بھروسہ ہے؟ جب یہی مسلمان نہیں بچیں گے تو ہمارے اسلام کا کیا ویلو؟ انہی سے تو ہم نے اسلام پایا, انہی سے تو ہم نے دین سیکھا ہے. ان کی صبح دیکھی, ان کی شام دیکھی, ان کی نبی سے محبت اور وفاداری اور ایثاری اور قربانی دیکھی, ان کے جہاد کو دیکھا, ان کی عبادتوں کو دیکھا, ان کی سیاست کو دیکھا, اللہ کے لیے ان کی گردنوں کو کٹاتے ہوئے دیکھا. انہی کو دیکھ کے تو ہم مسلمان ہوئے ہیں. انہی کی قربانی, انہی کی تعلیمات, انہوں نے پوری دنیا میں اسلام پہنچایا. آج وہ نہ ہوتے تو آج دین ہم تک نہ پہنچتا. تو یہ اسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں سنی شیعہ بھائی بھائی بن جائیں گے اس مسئلے کو لے کے, کلمہ کی بنیاد پر. کیسے بھائی؟ یہ کون سا بھائی ہے جو ابو بکر کو کافر کہے؟ ہم کیسے بھائی مان لیں اس کو؟ تو کتنے لوگ, ہمیں افسوس ہوا کہ ایک عالم دین مدرسے سے پڑھے ہوئے اہل توحید میں سے, وہ کہنے لگے ایران منہ توڑ جواب دے رہا ہے, عرب ممالک پر مارا ہے اسرائیل اور امریکہ نے, اور آپ کے میزائل گر رہے ہیں عربوں پر. یہ کیا مارنا ہوا؟ یہ کیا بدلہ لے رہے ہیں آپ؟ مارتے نا اس بڑے طاقتور کو, اس کو مار کر کے دیکھیے 2-4 دن میں ایران کو کھنڈر بنا دے گا. وہ مار کے دیکھیے, کوئی اس کو سپر پاور طاقت ہے, بڑی بڑی طاقتیں اس کے پیچھے لگی ہیں. امریکہ مطلب ہے اس کے پیچھے بڑی طاقتیں لگی ہوئی ہیں, ایسے نہیں ہے وہ. تو جب اس نے افغانستان کو, لیبیا کو, صدام جیسے لوگ عراق کو برباد کر دیا, تو اب یہ عرب ممالک کے ایک ایک کو برباد کرنا اس کے لیے ہاتھ کا کھیل ہے, اس کے لیے بہت آسان چیز ہے. تو یہ کہنا کہ مقابلہ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے, یہ ہم لوگ یوٹیوب کو اپنا عالم, اپنا رہبر مان لیا. جو کچھ موبائل میں آ رہا اس پر یقین کرتے چاہے, پوری جھوٹی خبریں. یہ منافق ٹائپ یا منافقوں سے متاثر لوگ ہیں جو اپنا ویو بڑھانے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی خبریں ڈالتے رہتے ہیں, اور مسلمان ہر خبر کو یقین کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی منافقوں کے بارے میں فرماتا ہے, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ. فرمایا کہ یہ منافق کی صفت یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں کوئی بھی جھوٹی سچی خبر آتی ہے کہ امن ہو گیا یا خوف پیدا ہو گیا تو یہ فوراً پھیلانے لگتے ہیں. ہاں بھائی امن ہو گیا, ہاں بھائی اب مسلمانوں پر کوئی حملہ کرنے والا ہے, فوراً یہ پھیلانے لگتے ہیں. اللہ فرماتا اگر بہتر تو یہ ہوتا کہ یہ رسول کی طرف اس بات کو ڈائیورٹ کر دیتے, اے نبی آپ اس کو دیکھیے, یا ان لوگوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے جو مسئلے کی تہ تک پہنچنے والے ہیں, ان کی طرف, یعنی صاحب سمجھ علم والوں کی طرف اس کو لوٹا دیتے تاکہ وہ اس کی گہرائی میں جا کر کے اس کی جانچ پڑتال کرتے. اللہ فرماتا, اللہ ان منافقوں کے بارے میں فرماتا وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ, اے مسلمانوں, اے صحابہ, یہ منافق معاملات کو تمہارے درمیان شک و شبہات میں ڈال دیتے ہیں. کچھ کا کچھ تم بکنے لگتے ہو تو ان سے بچ کر کے رہو. تم اپنے رہبر, اپنے قائدوں, صاحب سمجھ دانش مند جو رات و دن پڑھتے لکھتے ہیں, ایسے لوگوں کی طرف معاملے کو لوٹا دو, اپنا کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہ دو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.
کہ اے مومنو جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کو لے کر مت اڑو، تم اس کی تحقیق میں جاؤ، اگر بلا تحقیق کے بلا ریسرچ کے تم اس کو مان لو گے تو پھر تم کو اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے گا، شرم آئے گی تمہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیم دے رہا ہے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں خاص طور سے کہ ذرا انتظار کرو، اپنے ماہر جو اس رات و دن کی اس تہ میں لگے رہتے ہیں، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، دین اور سیاست دونوں سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے اپنے مسائل پیش کرو۔ اگر وہ کہتے ہیں انتظار کرو تو تم انتظار کرو، اگر وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو وہی بات تم مانو۔ اپنے طرف سے بس سنا اور بیان کرنا شروع کر دیا، یہ طریقہ منافقوں کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تو میرے بھائی دوستوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک عالم دین کہہ رہے ہیں کہ فلاں ملک والا یہ ایران یہ سچا پکا مسلمان ہے، یہ دیکھو جواب دے رہا ہے، اور یہ سعودی عرب قطر کئی شادیاں کر کے عیاشی میں مبتلا ہیں۔ میرے بھائی سعودی عرب کے بادشاہ مسلمان ہیں، سعودی عرب کے بادشاہ اوباما، امریکہ سب سے سپر پاور طاقت، یہ سب سے بڑا آدمی جو دنیا کے مانا جاتا ہے، یہ پہلے دورے میں جب پہنچتا ہے ایئرپورٹ پر ہی شاہ سلمان نے کہا بھائی عصر کی نماز ہو رہی ہے، آپ سے بڑا میرا رب ہے، وہ بلا رہا، چھوڑ کے چلے گئے۔ حافظ قرآن ہیں، علماء اپنے عوام کے سامنے ہر وقت کہتے ہیں یہ ہماری حکومت اس لیے بچی ہے، ہم شر و فساد سے اس لیے بچے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کو اپنا دستور ہم نے مانا ہے۔ پوری دنیا کا جب قانون ہر ملک کا جب پیش کیا گیا امریکہ میں تو واحد یہ سعودی عرب ایسا ملک ہے، انہوں نے کہا دستورنا قرآن والحدیث، ہمارا دستور ہمارا آئین ہماری لا کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ لوگوں نے کہا یہ تو مذہبی چیز ہے، یہ ٹھیک ہے آپ کے مذہب ریلیجین کے لیے ٹھیک ہے، ملک کیسے چلائیں گے؟ ملک تو مذہب کی قانون سے تو نہیں چلے گا۔ کہا اسی سے ہم اپنا ملک بھی چلا لیں گے، ہم اسی سے چلا لیں گے، ہم عدالتوں میں اس کے ہی قانون لاگو کر کے ہم امن سے رہ سکتے ہیں۔ اور اس نے دکھایا۔ تو جو ملک مسلمانوں کو پناہ دے، فلسطین کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا سعودی عرب، بلکہ پچھلے سال ریکارڈ آیا پورے دنیا میں سب سے زیادہ مدد کرنے والا کوئی ملک ہے سعودی عرب ہے۔ اسی کو لوگ کہہ رہے ہیں یہ عیاش ہو گیا۔ رہے میرے بھائی وہ بادشاہ کے بچے نماز نہیں چھوڑتے، ہمارے بچے تو گانے بجانے میں لگے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے، حدیث کا معنی مطلب ان کو آتا ہے۔ وہ علماء سے کبھی کبھی کہتے ہیں کچھ نصیحت کرو ہمیں۔ ابھی محمد بن سلمان کراؤن پرنس نے کہا فوجیوں کے اندر قرآن کی تعلیم کو ذرا تیزی سے لاگو کیا جائے، ان کو تجوید پڑھائی جائے، تفسیر پڑھائی جائے، اس کے معنی مطلب بتایا جائے سعودی فوجیوں کے اندر۔ تو ہمارا جو خیر خواہ ہے، ہمارا جو ہمدرد ہے، جو ہمارے لیے تڑپتا ہے، ٹھیک ہے کمیاں ہیں، انسان ہے، ہم یہ نہیں کہتے وہ صحابہ بن گئے تابعی بن گئے، انسان ہے، جیسے ہمارے اندر کمیاں ایسے ان کے اندر بھی کمیاں ہیں، لیکن ان کو اتنا گالی دینا، ان کو منافق کہنا، ان کو کافر کہنا، اور جو پکے کافر ہیں، جو پکے منافق ہیں، ان کو بہت بڑا ہیرو ماننا، مسلمانوں کا ہمدرد ماننا۔ مسلمانوں 50 کروڑ مسلمان سن 2001 سے لے کر کے افغانستان کا جو اسامہ بن لادن کا مسئلہ تھا اس کو لے کر اب تک 50 کروڑ مسلمان مارے گئے، 50 کروڑ۔ ان سب کے پیچھے جس کو آپ ہیرو مانتے ایران یہی ہے، بڑی طاقتوں سے مل کر کے پیچھے سے مسلمانوں کو کھنجر گھونپا ہے، مسلمانوں کے ملک کو تباہ اور تاراج کیا ہے۔ تو یہ کبھی بھی ہمارے نہیں رہے۔ یہ عمر بن خطاب کو مارنے والا یہی ایران سے آیا تھا، فیروز لولوئی، فجر کی نماز میں دھوکے سے مارا۔ عثمان بن عفان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، انہی لوگوں نے ان کی گردن تن سے جدا کر دی۔ حضرت علی کو انہوں نے اپنے ملک بلا کر کے بڑی ہمدردی کا اظہار کر کے انہوں نے ان کو شہید کر دیا اور چوتھے خلیفہ کی لاش غائب کر دی۔ حسین کو انہوں نے بلا کر کے انہوں نے شہید کیا۔ لیکن آج یزید کا نام لے کر کہتے ہیں یہ یزیدی، یہ اہل حدیث، یہ سلفی یزیدی لوگ ہیں، یہ امت کے سب سے بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ ہم کو شیعہ سنی ملانا نہیں چاہتے ہیں، تو ان سے بچو۔ بتائیے یزید کا نام لے کر کے وہ اپنا بچنا چاہتے ہیں اور صحابہ کو کافر بولتے ہیں، صحابہ کو گالیاں بولتے ہیں۔ اما عائشہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی کی سب سے چہیتی بیوی کو کہتے ہیں یہ فاحشہ تھیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
ہماری ماں کی عزت محفوظ نہیں ہے اور ہم ان سے پیگے بڑھا رہے ہیں، ان سے دوستی یاری کی بات کرتے ہیں، اپنا قائد کہتے ہیں۔ تو آپ سمجھیے حقیقت کو، یہ بہت ہی خبیث لوگ ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق امت کے جو بظاہر مسلمان دکھتے ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلی تہ میں ہوں گے، ایسے نہیں کہا گیا ہے۔ تو اس سے بچنا بڑا مشکل ہے عام لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جو فتنے ہیں اللہ اس سے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی روایت، کہ آپ نے صحابہ سے کہا تم پناہ مانگو، تم دعا کرو، اللہ سے پناہ مانگو، تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، جو فتنے ظاہر ہیں اور جو فتنے پوشیدہ چھپے ہوئے ہیں سب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو صحابہ نے فوراً کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وبطن، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ان فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور ان فتنوں سے بھی جو باطن چھپے ہوئے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو پناہ مانگیے، علماء سے رجوع رکھیے، علماء کے رابطے میں رہیے، دانش مندوں کے رابطے میں رہیے، نمازیں پڑھیے۔ آپ ایک مرتبہ چونک کر کے اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا سبحان اللہ ما انزل اللہ من الخزائن وما انزل من الفتن، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے نازل کیے اور کتنے فتنے نازل کیے گئے۔ پھر آگے کہتے ہیں من یوقد صواحب الحجرات یرید ازواجہ لکی یصلینا، کہتے ہیں کون ہے جو ہمارے گھر والیوں کو، یہ کمرے والیوں کے، یہ حجرے والیوں کو، یعنی اپنی بیویوں سے مراد لے رہے تھے، کہتے ہیں کون ہے جو ہماری بیویوں کو جگائے تاکہ وہ اٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ وَرُبَّ قَاسِيَةٍ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی عورتیں دنیا میں کپڑے سے لباس سے رہیں گی لیکن آخرت میں ننگی ہوگی وہ۔ تو اللہ کے نبی نے یہ جو رات میں چونک کر کے اٹھے اور یہ کہا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، عبادتیں کرنی پڑیں گی، عبادتیں۔ اور وہ کہا کہ ہماری عورتوں کو بھی چاہیے کہ رات میں اٹھ کر کے عبادت کریں تاکہ فتنوں سے بچ سکیں۔ اور بھی لمبی تفصیل ہے، وقت نہیں ہے، بہرحال آپ دین پہ چلیے، علماء کے ساتھ رہیے، اپنا فیصلہ مت سنائیے۔ ہر فیلڈ کا ہر کوئی ماہر نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی انجینئر ہے تو کوئی عالم یہ نہیں کہتا ہم بھی تمہارا کام کر لیں گے، کوئی ڈاکٹر ہے تو ایسا نہیں ہے عالم کہتا ہم بھی تمہاری ڈاکٹری کر لیں گے۔ ہر ایک کو اللہ اپنی اپنی صلاحیت دیتا ہے، تو یہ مسئلے کو، حالات کو سمجھنے کی اللہ ہر ایک کو صلاحیت نہیں دیتا ہے۔ کچھ لوگ راتوں دن میں یہی سب ریسرچ کرتے رہتے ہیں، تو ان کے سامنے پیش کر دینا چاہیے مسئلہ، آپ بتائیے کیا ہم عقیدہ رکھیں، اس پہ ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے۔ اپنے مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے، دشمن بتلایا جا رہا ہے، فلاں کو ایسا کہا جا رہا ہے، کیا کریں ہم؟ تو وہ آپ کو جو نصیحت کریں، جو تعلیم دے، اس پر عمل کریے، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کی عبادت محفوظ رہے گی۔ ورنہ دھیرے دھیرے کتنے سنی مسلمان بھی صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، اب صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ فرشتے تھوڑی تھے، وہ نبی تھوڑی تھے، وہ بھی انسان تھے۔ تو اکثر صحابہ، صحیح بات ہے، کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ میں۔ یہ سنی مسلمان، اور اس میں سے نوجوان پڑھا لکھا انجینئر، ڈاکٹر بچہ کہتا عالموں سے رہنمائی کی ضرورت نہیں، خوب ہم گوگل کھولیں گے اور اس سے دین سیکھ لیں گے۔ یہ دیکھیے تباہی، نوجوان طبقہ تباہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طبقے کی ہدایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، قرآن و حدیث صحابہ سے محبت کرنے والا اور ان کی دفاع کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یدعوہ یستجب لکم، لذکر اللہ تعالی اعلی وارفع عم اکبر، واللہ یعلم ما تصنعون۔